بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الزہری قال اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل رہط من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک ففہمتها فقلت علیکم السلام واللعنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ فإن اللہ يحب الرفق فی الامر کلہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد قلت وعلیکم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 5813۔ ترجمہ ہے، زہری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے بتایا کہ سیدہ عائشہ نے ایک موقع پر بیان کیا کہ یہود کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ لوگ جو یہود میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ مختلف ضرورتوں کے تحت آتے رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک معاہدات بھی رہے مدینے میں، اور ایک شہر میں تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ایک طرح سے قائم ہو گئی تھی، تو مسائل بھی پیش آتے رہتے تھے، بعض ان کے ذاتی معاملات میں، بعض ان کے قبائلی معاملات میں، اسی طرح خود اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے مسائل پیش ہوتے تھے کہ وہ آ جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے ایک موقع پر بیان کیا کہ یہود کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور کہا السلام علیکم، یعنی جیسے ہمارے ہاں روایت ہے اسی طرح ان کے ہاں بھی یہ روایت ہے کہ جب آپ دوسروں سے ملتے ہیں تو ملاقات کے موقع پر السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ میں یہ بیان کر چکا ہوں میزان میں کہ یہ ایک سنت ہے جو انبیاء علیہم السلام نے جاری کی ہے۔ اس کی تاریخ قرآن سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ سب پیغمبروں کے ہاں یہی طریقہ ملاقات کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس طرح دوسرے کے لیے دعا دے کر ملاقات کی ابتدا کرو۔ دنیا کی ساری زبانوں میں اس طرح کے اسالیب ہوتے ہیں۔ آپ ملتے وقت کچھ الفاظ کہتے ہیں، آپ دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہیں یا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ سیدنا ابراہیم کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتے آئے، ان سے ملاقات کی، اس موقع پر بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ انبیاء بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہی روایت تھی۔ اس وقت بھی اگر آپ یہود سے ملیں تو ان کے ہاں یہی روایت ہے۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اب انہوں نے آئے اور آ کر کہنا یہ تھا کہ السلام علیکم۔ تو یہ جانتے ہیں آپ کہ ہم بھی جب اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، اور دنیا کی ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی بعض اوقات الفاظ مختصر ہو جاتے ہیں، کوئی ایک حرف دب جاتا ہے، یہ انگریزی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی یہ چیز تھی کہ بعض اوقات اختصار کے طور پر ایک جملہ بول دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے بہت واضح طریقے پر اس میں تحریف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کرنے کی بجائے، یعنی السلام علیکم کہنے کی بجائے ملتے جلتے الفاظ میں کہا السلام علیکم۔ عربی زبان میں اس کا مطلب یعنی کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا تھا؟ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم۔ یہ اس کے بالکل الٹ برخلاف تھا کہ تم پر موت آئے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اس کو قرآن نے کہا ہے نا ایک موقع کے اوپر سورہ بقرہ میں کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، ذرا سا زبان کو مروڑ کر یا کچھ تھوڑا سا لہجے کو بگاڑ کر وہ اس طرح کا مطلب پیدا کر لیتے تھے اپنی شرارت سے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کیا کہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے، اور چونکہ دل میں بہت بغض تھا، شدید خواہش تھی کہ یہ دعوت ختم ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کا معاملہ بھی ختم ہو جائے،
تو بجائے آ کے السلام علیکم کہتے، دعا دیتے اور جو ایک مہذب انسان کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتے، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ یہ کہتی ہے کہ میں ان کی بات سمجھ گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی التفات نہیں فرمایا، لیکن سیدہ عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں بات سمجھ گئی اور میں نے انہیں جواب دے دیا اور میں نے یہ کہا کہ تم پر موت آئے اور اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی انہوں نے جو جواب دیا، ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آ کے بجائے اس کے کہ السلام علیکم کہتے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر اس طرح کی بیہودہ بات کی ہے، تو اب یہ سمجھ گئی، تو انہوں نے جواب میں یہ کہتے ہیں نا علیکم السلام، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو۔ جو لفظ انہوں نے بولا تھا انہوں نے لوٹا دیا اور یہ جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، یعنی ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو، یعنی ان کی طرف سے ایک زیادتی ہو گئی ہے لیکن نرمی سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی ہی کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس سے نکال دی جائے اسے عیب لگا دیتی ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی نصیحت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت بات کر دیتا ہے، یہ علمی مباحث میں بھی ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہے، عام گفتگوؤں میں بھی ہو جاتا ہے، معاملات میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بے شک دوسرے کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے، سختی سے جواب دے دیا، تو بس ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اس کے بعد سننے سنانے کے، کسی چیز پر غور کرنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر حال میں نرمی سے کام لینا چاہیے، دوسرے کی طرف سے اس طرح کی بےہودگی اور زیادتی کے باوجود بھی۔ اور بہت عمدہ بات فرمائی، ایک یہ کہ اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی پسندیدگی مسلمان کا اصل ہدف ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ یاد رکھو، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس سے نکال دی جائے اسے عیب لگا دیتی ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان میں اگر نرمی، رفقت، شفقت کا طریقہ اختیار کیا جائے، اولاد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، والدین ہوں، اعزاء اقربا ہوں، دوست احباب ہوں، شاگرد ہوں، جہاں کہیں بھی، میں اپنی زندگی کا بھی یہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ قابو نہیں رہا تو برا نتیجہ نکلا۔ اگر نرمی اور شفقت کے ساتھ کسی غلطی پر بھی متنبہ کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس سے نکال دی جائے اسے عیب لگا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ انہیں غصہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا؟ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ کر ان کی بات انہی پر لوٹا دی، یعنی تم نے تو سخت الفاظ بول دیے، میں نے بس ایک جملے پہ اکتفا کیا وعلیکم۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ تو وہ جس نیت سے کہہ رہے تھے وہ بھی ملحوظ رہی اور کوئی برائی یا سختی یا خشونت کا معاملہ بھی نہیں ہوا۔ اب میں نے بھی تو وعلیکم کہہ کر ان کی بات ان پر لوٹا دی ہے، اب میری بد دعا تو ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، مگر ان کی بد دعا میرے حق میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے تسلی دی کہ اگر کوئی برا کیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے کیا اور اپنا برا کرایا بھی ہے، اس وجہ سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، اللہ کے بھروسے پر نرمی اور شفقتی کے ساتھ سب معاملات کرنے چاہیے۔ یہ بہت عمدہ تعلیم ہے اور یہ تعلیم در حقیقت ہماری ذاتی، معاشرتی، سیاسی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔